تو جی اب خطاب سننے کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے بڑے ہی پیارے بڑے ہی مشفق استاد محترم حضرت مولانا ارشد قصوری صاحب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنى واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد انتہائی لائق تکریم معزز و محترم حضرات و خواتین، سارا دن ہم شکوے کرتے سے نہیں ہوتے، امیر بھی غریب بھی، جگہ جگہ شکوہ ہے۔ کوئی اولاد کی نافرمانی کا شکوہ کر رہا ہے، اور کوئی رزق میں تنگی کا شکوہ کر رہا ہے، اور کوئی کاروبار میں نقصان کا شکوہ کر رہا ہے۔ جیسا کہ مولانا راسخ صاحب حافظہ اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، بڑے پیارے انداز میں کچھ باتیں کچھ وظائف بتلا رہے تھے۔ رات کے تقریباً 2:30 ہونے کو ہے، بلکہ ہو گئے ہے۔ آپ اس وقت یہاں تشریف فرما ہے، آپ کو کسی نے زبردستی بٹھایا ہوا ہے؟ کیوں پیارے بھائیو، شوق سے بیٹھے ہو؟ کو کھانا ملنا ہے اس کے بعد؟ ملنا ہے؟ نیت ہے؟ نیت ہے کہ ہم کھانا لینے آئے ہیں، سحری کرنے یہاں آئے ہیں؟ میاں صاحب سحری بڑی اچھی کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ میاں صاحب اور سجاد عالم صاحب کی عمر میں برکت فرمائے، کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، اور انہوں نے اپنے خزانوں کے منہ دین کے لیے کھول رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر خیر دے اور ہر شر سے ان کو محفوظ رکھے۔ احباب گرامی، ان شکووں کا ایک ہی حل ہے۔ دنیا جہان کے اسباب بندے کے پاس ہوں، ان اسباب سے بندہ ان مشکلات سے نہیں نکل سکتا، ان اسباب کے ذریعے بندہ مشکلات سے نہیں نکل سکتا، بندہ پریشانیوں سے نہیں نکل سکتا۔ حضرات و خواتین، یہ جو میں نے حدیث قدسی ابھی پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کر کے اجازت چاہوں گا، وہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں۔ اب سن بیٹھے، ابھی وطر کا ٹائم ہے اور اس کے بعد آپ کا سحری کا ٹائم ہوا چاہتا ہے۔ آپ زندگی میں ایک عزم کر لیں، دو باتیں میں کروں گا، ایک حدیث کا ترجمہ اور دوسری ایک بات کہ اپنی زندگی میں 3 چیزیں اپنے اوپر لازم کر لیں۔ آپ کو اللہ ذوالجلال خوشیوں بری، شادمانی والی، پرسکون، خیر و برکت والی، اتفاق و اتحاد والی، عظمت اور شان والی زندگی اللہ عطا کریں گے۔ اور صرف یہ نہیں، اس زندگی کی شام ہوگی، اگلی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ ہے، اس کی جب صبح ہوگی، سلام قول من رب الرحیم، وہاں بھی آپ کو ویلکم کیا جائے گا، خوش آمدید کیا جائے گا، اور وہاں بھی آپ کی عزت افزائی کی جائے گی۔ حضرات و خواتین، نوجوانوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اپنی زندگی میں 3 کام لازم کر لو، اور اس کو ایسے لازم کر لو کہ جیسے آپ نے صبح کا ناشتہ کرنا ہے، دوپہر کا کھانا لینا ہے، شام کا کھانا لینا ہے، یہ 3 کام اپنی زندگی میں لازم تم کر لو۔ کائنات کا خالق و مالک تمہیں خوشیوں بھری زندگی دیں گے، شادمانیوں والی زندگی دیں گے، اطمینانی والی زندگی دیں گے، اور پرمسرت زندگی عطا کر دیں گے۔
سب سے پہلی بات، اپنی زندگی میں صرف رمضان میں نہیں، پوری زندگی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لو، بڑے بھی، چھوٹے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی۔ تلاوت قرآن پاک ایک ایسا بڑا عمل ہے، جس نے قرآن پاک کو لازم پکڑ لیا، اس کی تلاوت کو لازم پکڑ لیا، یہ حبل المتین ہے، اس کا ایک سرا اللہ ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے، اور خالق کائنات نے دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں دیا ہے۔ اس کی تلاوت کر کے، اس سے محبت کر کے، اس کو سمجھ کے، اس کے اوپر تدبر کر کے، اس کے اوپر غور کر کے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ اللہ دنیا میں جو تمہاری دلی تمنا ہے، نیک حاجات ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ وہ پوری کر دیں گے، وقت تفصیل کا نہیں۔ اور دوسری بات، تلاوت کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے، لیکن ذکر اذکار کے لیے کوئی اہتمام خاص جگہ کی نہیں ضرورت۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ ذوالجلال کا ذکر اپنی زبانوں پہ رکھنا ہے۔ استغفار کو لازم پکڑو، من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ حضرات و خواتین، اللہ کا ذکر اپنی زبان پہ رکھنا ہے، غیبت، چغلی، گالی گلوچ سے اجتناب کرنا ہے۔ اور تیسری بات، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا نہ بھولیے، ہمارا حق ہے۔ ہم کتنے نادان ہیں، بے حس ہیں، کتنی پیاری بچہ کائنات کے امام کی تعریف کر رہا، اور ہماری زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں نکلا۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ بیٹھ کے اہتمام کے ساتھ، آپ کا دل پیارے آقا کی محبت میں سرشار ہو، آپ کی آنکھیں پیارے آقا کے اوپر درود پڑھتے ہوئے نم ہوں، اور محبت کی انتہا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھا کرو، افضل ترین درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور بالخصوص جمعے کے دن کم از کم فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ جایا کرو، اور 100 مرتبہ درود پڑھ کے، اشراق پڑھ کے گھر میں جاؤ، روزانہ اہتمام کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا آخرت میں کامیابیاں تمہارے قدموں میں لے آئیں۔ آئیے حدیث کا ترجمہ کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ حضرات و خواتین، عبادت کریں گے اللہ کی عظمت میں اضافہ ہو جائے گا، نہیں کریں گے نقصان ہو جائے گا، نہیں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلہا، اچھے کام کرو گے عزت افزائی تمہاری ہے، خیر و برکت تمہیں ملے گی، ہماری طرح نہیں۔ جب دل کیا آ گئے، جب دل کیا چلے گئے، سب سے آخر میں آئے مسجد میں، اور سب سے پہلے اٹھ کے چلے گئے۔ جمعے کی نماز ہو، اگر آپ وقت پہ آتے ہیں آپ کو مبارک ہو، جمعے کا خطبہ ہو، عام نمازیں ہوں، رمضان ہو، غیر رمضان ہو، کبھی ایک رکعت پیچھے، کبھی تکبیر اولا پیچھے، کبھی جناب 2 رکعتیں، کبھی 3 رکعتیں، یہ تو تم اپنی مرضی سے نماز پڑھ رہے ہو۔ شوق سے، ذوق سے، اہتمام سے، اور سجدے کیا کرو، اہتمام کے ساتھ کیا کرو، لمبا سجدہ کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ گناہ بندے کے سر پہ ہوتے ہیں، جتنا لمبا سجدہ کرو گے اللہ گناہ معاف فرما دے۔ تفرغ، حدیث کو یاد رکھنا، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، جتنی شوق سے، جتنی محبت سے، جتنی عقیدت سے، جتنی والہانہ محبت اور الفت سے تو عبادت میں آئے گا، میں اللہ کیا کروں گا؟ املا صدرک غنن،
میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں تجھے دنیا کا امیر ترین آدمی بنا دوں گا. عبادت ذوق سے تو کر, میں تجھے دنیا کا امیر ترین آدمی نہ بناؤں تو پھر کہنا. ہم مردی کی عبادت تو پھر مردی کا اللہ دے رہے ہیں. املا صدرک غنن واسد فقرک. صد یسد کا معنی ہوتا ہے بند کرنا. کسی جگہ سوراخ ہے, اس کو اچھی طرح بند کر دینا. اللہ ذو الجلال والی کرام فرماتے ہیں میں فقر و فاقے کے تمام دروازوں کو بند کر دوں. اور یہیں شکوہ ہے, یہیں شکوہ ہے کہ کاروبار بند ہو گیا, کاروبار میں کمی آ گئی, نقصان ہو رہا ہے. اللہ کے ساتھ عبادت کو اور بڑھا دو, اللہ وہ ساری کمیوں کو آسانیوں میں بدل دے گا. تفرق لعبادتی املا صدرک غنن واسد فقرک. اللہ فرماتے ہیں میں فقر و فاقے کے, مفلس کے, غربت کے تمام دروازوں کو بند کر دوں گا. اللہ تفعل. اور ایک حدیث میں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر تو نے ایسا نہ کیا, ملاتو ملا یملا کا من ہوتا ہے بھرنا, ملاتو واحد متکلم کا سیگا. پیارے اللہ فرما رہے ہیں میں تمہارے ہاتھوں کو, ملاتو یدئی کا شغلن, میں تمہارے ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دوں گا. میں آج کہیں یہ ہم ایسی کیفیت کا شکار تو نہیں. او دوستو, اللہ فرما رہا ہے ملاتو یدئی کا شغلن, میں تمہیں اتنا مصروف کر دوں گا دن رات مارے مارے پھرو گے, لیکن پورا پھر بھی گنا نفس. کوئی دل بھرے تو بندہ شیر ہوتا ہے, پیسوں سے کبھی شیر نہیں ہوتا. دل کے گنی. پیارے آقا دعا کیا کرتے تھے نا, اللہم انی اسألک الہدی. پڑھو, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ مجھے غنا دے دے, پاک دامنی دے دے, ہدایت دے دے, رہنمائی کر دے. حضرات و خواتین, اللہ فرماتے ہیں ملاتو یدئی کا شغلن, تمہیں اتنا مصروف کر دوں گا, باگے باگے تو 2 سجدے دے گا, جلدی جلدی سجدہ دے کے باگے باگے تو جمعے کے خطبے میں آئے گا, عبادت مرضی سے کرے گا, تیرے پاس ٹائم نہیں ہوگا, وقت نہیں ہوگا. آج کہیں یہ کیفیت تو نہیں. پھر آئیے مڑیے, جب جمعے کی اذان پہلی ہو جائے دکان بند کر دو, کاروبار بند کر دو. جب اذان ہو جائے کاروبار بند کر دو, دکان بند کر دو, ساری مصروفیات چھوڑ دو, وضو کرو, اللہ کے گھر میں آ جاؤ, اور اذان اور جماعت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں, آ کے 2-4 رکعتیں پڑھو. رکعتیں پڑھنے کے بعد میرے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ, دعا کرو. نماز پڑھ کے ابھی تم نے بعد والی سنتیں ادا کر کے تم گھر میں جاؤ, اللہ ساری آسانیاں پیدا کر دیں گے. پھر حدیث سن لو, ملاتو یدئی کا شغلن ولم اسد فقرک. میرے اللہ فرماتے ہیں تمہاری مصروفیت کو میں بڑھا دوں گا, ولم اسد فقرک, اور فقر و فاقے کے دروازوں کو میں بند نہیں کروں گا. پھر ایک مصیبت, دوسری ضرورت, تیسری ضرورت, چوتھی ضرورت, تیرے خرچے بڑھتے جائیں گے, پیسے کم ہوتے جائیں گے. کیوں کہ تو نے اپنی منمانی کی ہے, عبادت کو اپنی مرضی کے لیے, اپنی مرضی کے ساتھ کیا ہے, اس لیے اللہ کو ایسی عبادت کی ضرورت ہے. پھر حدیث سنیے اور اس حدیث کو لکھو. عبداللہ صاحب موجود ہیں, اپنے گھر کے سین میں لگاؤ, اس کا ترجمہ لکھ کے لگاؤ. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی, اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے تم فارغ کر لے. املا صدرک غنن, میرے اللہ بات کے سچے, میرے اللہ قول کے پکے. فرمایا میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا, تجھے دنیا کا امیر ترین آدمی بنا دوں گا. واسد فقرک, تیرے سارے خرچے میں خیر و برکت اتنی دوں گا, سارے خرچے اللہ پورے فرما دیں گے. اللہ تفعل, اگر تو نے ایسا نہ کیا, ملاتو یدئی کا شغلن, میں تیرے ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دوں گا. آج زندگی بڑی مشکل بن گئی,
दिन रात हम एक करते हैं लेकिन पूरा फिर नहीं होता। आइए अल्लाह की तरफ आइए, इबादत को शौक से कीजिए, तिलावत को शौक से कीजिए, जिक्र अज़कार को कीजिए, मस्जिद में जी लगाइए, मस्जिद में बैठा करें। इमाम इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह एक दिन घर में मेहमान आ गए और सुबह लेट घर में गए। इशराक के बाद पूछा भाई इतने लेट आए हो? तो फरमाने लगे मैं नाश्ता कर रहा था। अल्लाहु अकबर। फरमाने लगे मैं नाश्ता कर रहा था। ओ भाई नाश्ता तो घर है, पाए तो घर आने हैं, चने तो घर आने हैं, नान तो घर आने हैं, नाश्ता इधर है। कहने लगे मेरे सुबह के अज़कार वो मेरा नाश्ता है, मेरे सुबह के अज़कार और मस्जिद में जी लगाया करो। खुदा की कसम खा के कहता हूं तुम मस्जिद में बैठा करो, मस्जिद में जी लगाया करो, जिक्र अज़कार की मजलिस में बैठा करो और खुद जिक्र अज़कार किया करो। इबादत को शौक ज़ौक़ से अल्लाह से वादा करो कि मैं ये काम करूंगा। अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर दूंगा। अगर ऐसा न किया मला तो यदई का शुगलन, मैं तुम्हारे हाथों को, मैंने दोबारा इसलिए हदीस पढ़ी है ताकि आपको याद रहे, मैं तुम्हारी मसरूफियत बढ़ा दूंगा। दिन रात भागे भागे फिरोगे, मारे मारे फिरोगे, वला मासुदा फ़क्रक, और मैं तुम्हारे फ़क्र फाके के दरवाजे बंद, खर्चे बढ़ा दूंगा, कम नहीं करूंगा। अगर तुम इबादत शौक से करोगे तो मैं सारा कुछ अता कर दूंगा। अल्लाह ताला जैसे ये मस्जिदें बारौनक, घरों में रौनक, तिलावत रमज़ान में रही, अल्लाह दुल जलाली वाली किराम ये 2 दिन के बाद हमें ऐसी तौफीक दे। भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी लायके माओ, मेरी लायके तकरीब माओ और बहनों, छोड़िए नहीं, नुकसान मेरा है, नुकसान आपका है। अल्लाह दुल जलाली वाली कराम मोहब्बत करते हैं, एक माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उसकी मोहब्बत लीजिए, उसके पास आइए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।